الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سیکنڈ میرا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا۔ آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا ظللنا نہیں وَظَلَّلْنَا کیونکہ لام پہ تشدید ہے نا۔ اینڈ وی شیڈڈ ظلہ کا مطلب ہوتا ہے سایہ، شیڈ، ٹھیک ہے۔ ظلہ کیا نا ہم نے، اینڈ وی شیڈڈ علیکم اوور یو الغمامہ ود دا کلاؤڈس۔ یہ جو غم ہے نا اردو میں، یہ بھی شیڈ ہی دراصل ہوتا ہے۔ تو غمام بادلوں کو بھی اس لیے غمام کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے شیڈ کر دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اینڈ وی سینڈ ڈاؤن علیکم اوور یو المنا دمن والسلوى اینڈ سلوى۔ من ایکچولی ایک میٹھی سی چیز تھی، یعنی جیسے رات کے بعد صبح ہوتی ہے نا، تو صبح پتوں پر آپ نے کبھی پانی تھوڑا سا دیکھا ہو، جسے شبنم کہتے ہیں اردو میں۔ تو اسی طرح یہ جب ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری تو آسمانوں سے ایک کوئی چیز رات کے وقت اترتی تھی، اور وہ جیسے آپ کینڈی کہہ سکتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی چیز بن جاتی تھی، یعنی میٹھے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا۔ والسلوى، اور یہ سلوہ دراصل کوئلز تھیں، پرندے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو شکار کرتے اور کھاتے تھے۔ کلو ایٹ من طیباتی فرام دا گڈ تھنگس ما رزقناکم that we have provided you وما ظلمونا and not they wronged us ولكن but كانوا they were أنفسهم to themselves يظلمون doing wrong۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو ہی جو پیش آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ وما ظلمونا، اور تمہارے لوگوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا تھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی ہی جانوں کے لیے کیا، کہ ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، جو بھی انہوں نے نافرمانیاں کی اور زمین پہ جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، بلکہ کیا تھا، کانوا انفسہم یظلمون، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا تھا۔ یہ واقعہ مزید ڈیٹیل میں سورہ مائدہ میں آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، شاید 6 لاکھ کے قریب بتائے جاتے ہیں، تو یہ سب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وادی سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا۔ یہ وہ ملک تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم داخل ہوگے تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں پر تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی سخت قسم کے ظلم کرنے والے، تو ہم تو ان کے مقابلہ کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر حملہ ایسا ہی ضروری ہے کہ تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی ڈٹائی کی اور بدتمیزی کی حد تھی کہ ابھی پیچھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی اور ان کو بھیجا ہے
اور نبی کے ساتھ ایسا پھر یہ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس یعنی کہ ایمان جیسے اندر سے تھا نہیں، اور خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے ساتھ جا کے جاؤ، مقابلہ کرو، جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ برسوں، ہیلو، اچھا بند ہو گیا تھا تھوڑی، تو ایسا کیوں تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی، دل میں بہت زیادہ بزدلی آ گئی ہوئی تھی، کیونکہ اتنے سالوں تک فرعونیوں کے غلام رہے تھے، تو ان کی غلامی میں رہ رہ کے اب ان کے اندر بہادری بالکل ہی ختم ہو گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی قوم سے جنگ کے لیے آپ کو بہادر ہونا پڑتا ہے، شجاع ہونا پڑتا ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم داخل ہوگے تو تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ جو سالوں کی غلامی جو ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی نا، وہ نکل نہیں پائی۔ بالکل ایسے جیسے آپ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ سال ہا سال تک جب ہماری نسلیں انگریزوں کی غلام رہیں، جیسے بیک ہوم میں آپ دیکھ لو، یا ویسے بھی کسی بھی آپ ایسے ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو جہاں پر کلونیل راج رہا، یعنی برطانوی راج، تو بعد میں وہاں کے لوگوں کے اندر وہ کریج اور وہ چیز نہیں پیدا ہو سکی جو کہ ان کے اپنے دین، ایمان یا کلچر کا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ایمپرر کسی جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پہ قبضہ جما لیتا ہے نا، تو وہ وہاں پہ صرف اپنی ساری چیزوں کو ہی کنٹرول میں نہیں کر لیتا، بلکہ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو اپنے سارے اثرات بھی وہیں پر چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا تھا کہ اتنے سالہ سال فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کے باعث ان کے اندر جو فطری طور پر جو بہادری تھی اور جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سے مطلوب تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی تھیں۔ تو جہاد سے انکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح کو 40 سال تک مؤخر کر دیا، یعنی ڈیلے کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے تو دیر اینڈ دین تم لوگوں کے لیے وہ ملک ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی اس بزدلی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو 40 ایئرس کے لیے ڈیلے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس میں حکمت کیا تھی کہ یہ جو بزدل قوم اس وقت اس کے جو بڑے بوڑھے ہیں نا، یہ مر جائیں آئندہ 40 ایئرس میں، اور اس کے بعد جو نئے بچے ان کے پیدا ہوں، نئی نسل آئے، وہ اس بیابان میں، یا جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیزرٹ تھا وہ سارا، اس صحرا میں جب بڑی ہوگی اور آسمان ان کے سروں پر ہوگا اور ان کو زمین پہ رہنا ہے، تو یہ پھر یہ ایسی نسل پیدا ہوگی جو بہادر ہوگی، جو فطرت پر ہوگی، نیچر سے زیادہ قریب ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے زیادہ ہم گھروں کے اندر بند ہوتے ہیں نا، آج ایک بچہ دیکھ لیں جو اسکول جاتا ہے، اور دوسرا وہ دیکھ لیں جو کہ ہوم اسکولنگ کرتا ہے، اور اس کی ماں اس کو جو ہے وہ سوشلائزنگ بھی نہیں کروا پا رہی، یا اس کو باہر نہیں لے جا پاتی ہے، تو ان دونوں کی نیچر میں اور ان کے شوق میں، ہر چیز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے جو آپ اگر عرصہ دراز تک باہر ہی نہ نکلو، آپ سردی نہ سہو نہ آپ گرمی سہو، آپ صرف ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو، تو پھر آپ کیسی قوم بنو گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی کہ کھلے آسمان کے صحرا پر ان کو یعنی چھوڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں تو پھر بھی تم پر اتاری، کہ ان پر ہر وقت بادل سایہ کیے رکھتے تھے، یعنی انہیں گھر بتانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے پکانے سے بھی آزاد کر دیا، یعنی من اور سلوہ اترتا تھا، سلوہ جو تھا وہ سالٹی تھا، نمکین ہو جاتا، اور اسی طرح سے جو من تھا وہ میٹھا تھا، تو یہ دونوں کھاؤ اور جہاد کے لیے تیاری کرو، یعنی بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ دین کو قائم کرو اور تمہارے اندر ایمان پیدا ہو، اور اس کے بعد تم جا کر جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو وہاں پر رکھا اور ان کو پوری ایک ٹریننگ سے گزارا، تو ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یعنی بادلوں کا سایہ کیا، یعنی دھوپ کی شدت سے وہ تباہ و برباد نہیں ہوئے، اور خوراک کا بھی انتظام فرمایا، اور کثیر مقدار میں طویل عرصہ تک یہ غذائیں ان کو ملتی رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، وگرنہ تو آپ یہ دیکھیں جیسا جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتے تو ایسی بات کے جواب میں انہیں وہیں پر ہلاک کر دیتے۔ تو اور اب جو ان کو سزا ملی تھی، تو یہ بھی ان کی اپنی ہی ایسی کرتوتوں کی وجہ سے تھی۔ اور اسی جنگل میں کہتے ہیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر ایک سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی تھی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے جہاد سے انکار کیا اور جو کچھ بھی تم کرتے رہے، تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں محمود ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو اپنی ہی جانوں پر تم نے ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، and when we said and when we said enter enter هذه القرية، هذه القرية، this town، this town، فَكُلُوا، فَكُلُوا، then eat، then eat منها، منها، from، from حيث شئتم، حيث شئتم، whenever you wished، whenever you wished، رغدا، رغدا، abundantly، abundantly، وَادْخُلُوا، وَادْخُلُوا، and enter and enter the gate، البابا the gate، الباب the gate، سجداً سجدا، prostrating، prostrating، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ، and say repentance، and say repentance، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، we will forgive for you your sins، we will forgive for you your sins، وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين، and we will increase in the good doers، and we will increase in the good doers، یعنی in their reward، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو اجر دیں گے، انہیں آگے بڑھا دیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ، البتہ جب بستی میں داخل ہو تو اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں تو ملکوں کی سرحدیں بنی ہوئی ہیں نا، باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، ڈیفائنڈ ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ دروازے بنا لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ اس بستی میں انٹر ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے نہ کہنا، اور حطتن یعنی ہماری گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا، جب وہ ٹریننگ پیریڈ سے وہ گزر گئے اور انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ اس شہر میں داخل ہونا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ سجدہ کی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت میں ہو، ٹھیک ہے، اور خشوع و خضوع سے عاجزی کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ انسان جو بھی کچھ اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ہر نیک عمل کے بعد آپ دیکھیں کہ استغفار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے نماز ادا کرتے ہی اللہ اکبر اور پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی حمد و تکبیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے یہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ان کو کہا گیا تھا کہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے حطتن کہتے، آگے فرمایا جا رہا ہے فبدل الذین، بدل الذین، but change those who but change those who ظلموا wronged، ظلموا wronged، قولا the word، قولا the word، غیر الذی غیر الذی other than that which other than that which قیل لہم قیل لهم was said to them، was said to them، فأنزلنا فانزلنا so we sent down so we sent down علی الذین على الذین upon those who upon those who ظلموا wronged ظلموا wronged رجزاً risen a punishment a punishment من السماء من السماء from the sky from the sky بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون because they were definitely disobeying۔ because they are definitely disappointed۔ اچھا، ابھی جو ان کو بات کہی گئی تھی انہوں نے وہ بدل ڈالی، تو یہاں اس آیت میں وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو بات ان کو کہی گئی تھی انہوں نے اس کے علاوہ بات کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے ایک عذاب اتارا، اس وجہ سے کہ کانو یفسقون، فسقہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی حد سے بڑھتے چلے جاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔
تو اب فتح کے وقت ان کا تکبر تھا، جیسے ابھی بتایا نا کہ مومن کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ہی شکر گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری وجہ سے مجھے یہ عطا ہوا، اگر میری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو اپنی ذات پر، اپنے علم پر متکبر ہوتا ہے، یا اپنی محنت پر، کہ چونکہ میں محنت کر رہا تھا تو مجھے یہ کمائی ملی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ اپروچ ہوتی ہے جو کہ غلط ہے، کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کا اذن نہ ہو تو باوجود قوت، طاقت، صلاحیت، مال ہونے کے بھی ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے بھی بتایا کہ بعض اوقات مقصد حاصل کر کے بھی ہم سے کتنی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی مومن کیا کرتا ہے کہ وہ عاجز ہی ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور وہ گناہوں کی بخشش ہی مانگتا رہتا ہے۔ لیکن ان کا تکبر کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو بالکل پس پش ڈالا اور الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل، یعنی بیک ہپس کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، جیسے بچے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب مستی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یعنی سلائڈز اس ٹائپ کی لے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کی یہ صورتحال تھی کہ اکڑتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ حتتن کہنا، انہوں نے اس لفظ کو بدل کر حبتن کر دیا، یا ہنتتن کر دیا، ٹھیک ہے۔ حتتن کا مطلب تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جب کہ حبہ کا مطلب ہوتا ہے دانہ۔ تو یہاں پہ یہ لفظ بنایا انہوں نے کہ ہنتتن فی شارتن، یعنی گندم اپنی بالی کے اندر، یعنی مال ہی مانگنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کا عذاب تھا، کہ یعنی پلیگ جس کو کہتے ہیں۔ یہ جب شہر پر قابض ہوئے تو وہاں پر انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، برے اعمال شروع کر دیے۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب یعنی طاعون کی وبا پھیلی، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہودی مر گئے، یعنی 70,000۔ اب اس میں جو آ رہا نا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی تہذیبیں ہلاک ہوئی ہیں، جو بھی بڑی بڑی ہیں، جیسے موئنجو دڑو ہڑپا کی ہیں بیک ہوم میں، جیسے ہم سنتے تھے سندھ کے قریب، اور اسی طرح جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں بہت ساری قوم عاد اور سمود اور ان کے جو کھنڈرات ہیں، اور اب بھی یہ سب کچھ ڈسکور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے عذاب کہیں کہیں آج بھی آتے ہیں۔ ویسے تو مسلم امت کے لیے دعا قبول کی گئی کہ یہ ساری امت ایک ہی دفعہ میں ہلاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے تھوڑے عذاب آتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں جو بیک ہوم میں بارش ہوئی ہے، اس میں اب پتہ نہیں اس کو سائنٹیفک اصطلاح میں کیا کہا جا رہا ہے، مجھے بھول گیا، لیکن اس میں یہ تھا کہ 4 کے کتنے بادل اکٹھے پھٹتے دیکھے گئے آسمانوں سے، اور وہ جب گرے ہیں اس بستی پر تو ایسا سیلاب تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی، لیکن ہم لوگ اس حد تک یعنی کہ بے شعور ہو چکے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں کہ ہماری ایمان کی کیا حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب یا عبرتناک چیزیں ہمیں دکھاتے ہیں تو ہمیں واپس اپنی طرف پلٹانے کے لیے، کہ شاید یہ لوگ مہلت سے سبق حاصل کریں، شاید اپنے ایمان میں یہ ترقی کریں، شاید اپنے اعمال کو بدل لیں۔ لیکن یوزولی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تلاش کی جاتی ہے ان عذابوں کی، اور انسان آگے گزر جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تاریخ میں جب بھی اٹھا کے دیکھیں کہ ایسا جب بھی کہیں کوئی عذاب آیا ہے تو اس کے پیچھے نافرمانیاں ہی تھیں، جس کے پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عذاب اتارے۔ اور یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے بما کانوا یفسقون، کہ یہ فسق کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو ایسے عذابوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ رکوع تک ہو گیا، آیت نمبر 59 ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔